آپ مفتی طارق جمیل صاحب کے بیانات کے لیے اسلامی لرننگ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے۔ دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا، عیسائی ذہنیت سے تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے۔ عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی؟ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں۔ اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں، دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آگ میں گئے جلے نہیں، اس کا مطلب یہی خدا ہیں۔ تو بیلنس والی بات، ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت، یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے، اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی، ایتھیس لوگوں کی، عقل پرستوں کی۔ وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا۔ تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ، اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے۔ جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں جلدی سے، آج مختصر بیان کروں گا، آج میرا گلا بھی بہت خراب ہے، طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا میں لے آؤں گا بھائی، وانی علیہ لقوی امین، اور کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں، لاؤں گا پورے، اور امین بھی، اس میں سے چوری بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو آپ بھیج دیا آپ نے دائیں بائیں، آپ کسی کو بڑی رقم کے لیے یا کوئی گفٹ کے لیے بھیجو تو دائیں بائیں بھی چرا لیتا ہے، وہ کہا میں بہت تمیز سے پورا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر۔ یہ اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ آپ یہ اشارہ کر دیں میں یہ کام کر لوں گا، اور یہ الہام بھی بعض دفعہ اس ولی کے لیے حجت ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْزِي، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلا اور صندوق کے حوالے کر دے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تھیں؟ پیغمبر تو نہیں تھی نا، جس سے پتہ چلتا ہے بھائی اولیاء اللہ کو الہام بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین ہے تو آپ مان لو، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے تو نہیں مانو، آپ کافر نہیں ہوگے، آپ اس سے پیغمبر کے وحی کا انکار کرنے سے کافر ہو جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی ہوئی، یہ وحی ان کے لیے حجت تھی، اتنا مضبوط خیال آیا اللہ کی طرف سے، صندوق میں ڈالو، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم گود میں لوٹائیں گے یہ، اور جب ہم نے لوٹایا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوٹایا تاکہ ان کو یقین آ جائے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اب اگر ہم قرآن میں یہ نہ پڑھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہمیں آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اگر آپ کو ان کی والدہ کے برحق ہونے کا یقین ہوتا تو آپ کہتے ایسا ہوا ہوگا، آپ جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کہتے ان کی تو باتوں میں شرک بھرا ہوا ہے، ان کی باتوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ شرک بھرا ہوا ہے، کہ مشرکانہ باتیں کرتی ہیں کہ ان کو بھی الہام ہو رہا ہے، یہ تو ختم نبوت کی ممکن ہے، اس طرح کی باتیں کرتے آپ۔ تو قرآن جب بیان کر رہا ہے تو پھر تو یقین ہے، قرآن بیان نہیں کر رہا تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمیں اگر اس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو مان لیں گے، یقین نہیں ہے تو رد کر دیں گے۔ لیکن اس کو یہ کہنا شرک ہے، یہ نہیں ہے، شرک اس کو نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ اتنی جلدی تو میری وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی مجھ پہ فضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ان بزرگ پہ فضل ہے، بھائی یہ بزرگ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی تو میری وجہ سے ہے نا۔ ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرے تو امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی، تو سوچو اس امتی کے پیغمبر کا مقام کیسا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس امت میں بزرگوں کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں جو مستند ذریعے سے ہوں، اس سے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اور نبی کو فالو کرنے والوں کی کیسی شان ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ کیسے کیسے واقعات
صادر کر دیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ہوا نہیں اور ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گیا. تو نہ ان کا کم بختوں کو قرآن آتا ہے, نہ حدیث آتی ہے, نہ فقہ آتا ہے, چند اردو کتابیں پڑھ کے پھینکتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے چینل پہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کا مجھ پہ فضل, لیبلونی, اللہ آزما رہا ہے مجھے, اشکرو, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں, ام اکفر, یا ناشکری. میں نے پہلے بھی اس میں بتایا تھا نا, جب پیغمبروں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میری آزمائش ہے. کیونکہ جب کوئی نعمت ملے تو انسان شکر کے بجائے اترانے لگتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اتفاق سے ایسا واقع ہو جاتا, میرا کوئی مرید ہوتا, 2-4 فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے, تو میں کلپ بناتا, دیکھا مجھ سے بیعت ہوا 4 فرشتے. یہاں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے, ایک پیر صاحب تھے, ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت آج میں نے زبردست خواب دیکھا. پیر صاحب تو چاہتے ہیں خواب آ کے سناؤ مجھے میرے فضائل میں, جاہل پیر جو ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. مجھے یہ لفظ گندا لگ رہا ہے بولنا, لیکن اس کے بغیر وہ خواب مزہ نہیں آئے گا. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے پیر میں اور مرید میں, تیری انگلیاں گندگی میں اور میری شہد میں. بیٹا یہی ہے, یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, پیر کا احترام کرو. اس نے کہا حضور ابھی خواب مکمل نہیں, خواب ابھی کم. اس نے کہا بول جلدی سنا. کہہ رہے میں نے آگے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. یہ جاہل پیروں کا یہ حساب ہوتا ہے. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو جاہل پیر کیا کرتے ہیں, اتراتے ہیں, بتاؤ لوگوں کو, بتاؤ, بلاؤ یار بھی دیکھیے کیا ہے میرے بارے میں, کیا ہے لوگوں. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی بڑی نعمت دیکھی یار, سیکنڈوں میں, بلکہ سیکنڈ بھی نہیں, سیکنڈ سے بھی کم میں وہ حاضر. تو فوراً کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرا. پھر کہنے لگے وَمَن يَشْكُرْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرتا ہے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اس کو. یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں, انسان کو پتہ چلتا ہے اپنے لیے بھی نصیحت کی ضرورت ہے اس کو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, اور جو ناشکری کرے میرے رب کو اس کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ مستغنی ہے, اسے ضرورت نہیں. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرو, بالکل وہی ڈیزائن کا تخت ہوگا, وہ تو آگ کے دیکھتے ہی پہچان جائے گی, ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا اتنی جلدی تخت آ جائے. دیکھو یہ بھی دعوت تبلیغ کا ایک طریقہ ہے یا نہیں ہے, کیسا ٹیکنیکل طریقہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے تبلیغ کا کوئی صرف ایک طریقہ متعین نہیں ہے. جس وقت آپ کو جو طریقہ کسی کو دین پہ لانے کے لیے سوٹیبل لگ رہا ہو وہ طریقہ آپ اختیار کریں. سلیمان علیہ السلام کو یہ طریقہ اختیار کیا کہ تخت اٹھا کے لیا, اس پہ بھرم آئے, بھرم, صحیح ہے نا, بھرم میں آ جائے گی وہ کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس تخت کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دو, بالکل وہی نہ ہو, تھوڑا سا کنفیوز ہو. تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ آئی فون سے تصویر کھینچ کے بھیجی اور انہوں نے فوراً اسی جیسا بنا لیا. کوئی بندہ پہلے وہاں سے چلے گا, اس کا ڈیزائن بتائے گا, ایسا ڈیزائن ہے, اتنے انچ تخت چوڑا لمبا, اور اس میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ یاقوت اور مرجان اس ڈیزائن میں. ایسے کاپی کرنا ناممکن تھا اسی اسٹائل کا, تو اس لیے تھوڑے سے نٹ بولٹ جو ہے نا تخت کے دائیں بائیں کرواتے. فلما جاءت, ملکہ سبا جب آئی, قیل اہکذا عرشک, اس سے کہا گیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے. قالت کانہ ہو, کنفیوز ہو گئی, یعنی مجھے لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اتنی جلدی کہاں سے آ گیا, ہم سے پہلے تخت کیسے پہنچ گیا. لیکن یہ معجزے آج ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, دلہن سے پہلے جہیز پہنچ جاتا ہے. داماد ایسے بغیرت مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دلہن بعد میں بھیجنا, جہیز پہلے. انہوں نے بھی جنات رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے سے جہیز اٹھا کے لے آتے. اچھا خیر, فلما جاءت قیل اہکذا عرشک, کیا تمہارا تخت بھی اس طرح؟ اس نے کہا ایسے ہی لگ رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اور کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات تھیں کہ آپ کے پاس بڑی ترقی ہے, تو اسی ٹائپ کا کچھ بنایا ہے بھائی, آپ نے بنا سکتے ہو آپ. تو قیل لها ادخل الصرح,
اس سے کہا گیا اس فرش پہ داخل ہو. محل تھا نا جس کا فرش تھا شیشے کا اور اتنا خوبصورت. وہاں بھی کسی نے مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنا عالی شان محل جس کا تخت بھی ایسا لگژری, وہ جس کا فرش ایسا اتنا خوبصورت فرش تھا, ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں ہیں. تو ملکہ سبا سے کہا کہ جاؤ, تو کشفت عن ساقیہا, اس نے کہا یہ تو تالاب ہے, پانی ہے, تو اپنے پائنچے اوپر کر لیے. قال انہ صرح ممرد من قواریر, بتانے والے نے یا سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ پانی نہیں ہے, آپ کو ایکچولی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ پانی لگ رہا ہے, حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے. ایک وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جب فرعون ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر, اور اللہ نے ارادہ کیا تھا اس قوم کو دنیا کا امام بناؤں. کیسا امام بنایا, کیسا عالی شان محل بنایا. تو بھائی پھر تو کہنے لگی قال ربی انی ظلمت, تو اتنے معجزے دیکھ لیے تھے نا اس نے, فوراً ایمان لے آئی کہ یہ میرا دین برحق ہو ہی نہیں سکتا. ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے آج تک اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. آج سے سورج کی عبادت بند. دیکھو ہم نے کتنے واقعات پڑھے نا پیغمبروں کے, کوئی ایک قوم اب تک دیکھی جو انسان کی بچی بنی ہو, سارے اوٹ پٹانگ. اور یہاں ایک فرد نہیں, پوری ملکہ اپنی قوم سمیت پوری ریاست اسلام میں داخل ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بڑی اسٹیبل تھی. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ہدہد نے آ کے کہا کہ اتنے ذہین لوگ ہیں اور بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا انہا کانت من قوم کافرین, ذہین عورت تھی لیکن کافروں میں پیدا ہوئی تو وہ والی حرکتیں کر رہی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کا ماحول بھی کا دماغ بھی ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے, ذہین لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, نیک لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, کھوپڑی صحیح کام کرے گی. ورنہ اچھے بھلے آدمی غلط لوگوں میں بیٹھ کے ان کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, خراب. تو ملکہ سبا کی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی, قرآن کے بقول خراب ہو گئی تھی غلط لوگوں میں رہ کے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں اللہ نے عقل مردوں کی نسبت کم رکھی ہے, تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں ذہین ہوتی ہیں بہت زیادہ, بعض ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے حوالے کر دے. تو اسلام میں عورت کو حاکم بنانا پسندیدہ کام نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ کہ لوگ نا اس میں اب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حدیث کو یوز کرتے ہیں. جب بے نظیر بھٹو شہید کا الیکشن میں ان کا الیکشن جیتنے والی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نا کہ عورت اسلام میں اس کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے, تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے, فاسق اور فاجر کی حکمرانی کا بھی تصور, چور اور ڈاکوؤں کی حکمرانی کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ حدیث تو یقیناً ٹھیک ہے, لیکن کمپیئر کیا جائے گا. کمپیئر کیا کیا جائے گا کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوں تو اس میں جو کم درجے کی مصیبت ہے اسلام اس کو فوکس کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اسلام میں حاکم بنانے کا حکم تو عادل ہو, مرد ہو, بلکہ اس سے بھی آگے خلیفہ تو قریشی ہو, حدیث میں آتا ہے. لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر دو چوائس میں جو آپ کو لگے کہ یہ کم درجے کا نقصان ہے تو پھر اس کو نااہل ہونے کے باوجود لایا جائے گا, کیونکہ دوسرا اس سے بھی زیادہ نااہل ہے. تو اس لیے اگر کسی کنٹری میں کسی عورت کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہے تو مرد, تو شریعت فوکس تو مرد کو کرتی ہے, لیکن اس مرد کا کرپٹ ہونا, ملک کے لیے نقصان دہ ہونا 100% ثابت ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر اس عورت کی سلیکشن کی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر یہ حدیث دینا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا, تو حدیث میں تو فاسق و فاجر کو بھی نہیں بنانے کا حکم. یعنی سربراہ بنا رہے ہو آپ ایک شخص کے بارے میں پتا ہے کہ ملک کو بیچ کے کھا جائے گا, پکا ایجنٹ ہے, تو اس سے بہتر تو وہی ہے نا کہ عورت ہو لیکن ایجنٹ نہ ہو. یا تو کوئی تیسری چوائس ہو نا تو پھر اس کی طرف جایا جائے گا, لیکن جب تیسری کوئی چوائس نہیں ہے, دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے,
تو پھر شرعن یہ بھی جائز ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا بے نظیر بھٹو شہید کو ووٹ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا, وہ تو ایک سیاسی بحث ہے, لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے لیے, پھر انہی کو جب اتحاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری حدیثیں بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سب حدیثیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے ملکہ سبا بہت ذہین تھی, اور دیکھو کتنے آرام سے حساب کتاب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی, اس کی ریاست بھی باقی رہی, اس کی حکومت بھی باقی. ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کی ریاست کو اپنا ایک صوبہ بنا لیا ہو کہ بھئی اب یہ آپ کا کنٹری ہمارے کنٹری کا ایک صوبہ ہے. تو ہم بلا وجہ کی حق کی مخالفت میں آ کے نقصان کرتے ہیں, اور اس نے تحقیق کی. اسی وجہ سے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلے تو غیر مسلم پر خود لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے. اگر وہ تحقیق کیے بغیر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. یہ اس کی ذمہ ہے کہ تحقیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے یا نہیں تھے. تو ملکہ سبا نے تحقیق کی کہ نہیں کی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ آج گلا بہت زیادہ خراب ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, آج یہیں مختصری کرتے ہیں, بس ہم ختم کرتے ہیں. تو باقی لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق, ان میں ایک آدھ ملکہ سبا بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ویسے بھی ملکاؤں کے لیے ان کے جوڑ کے رشتے بادشاہوں ہی کے ہوتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی ملکہ ہو اور میٹرک پاس سے اس کی شادی کرا دی. تو اس پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کا نکاح اس کے کفو میں ہو, جوڑ میں, عورت اپنے سے کمتر میں نہ جائے. تو ملکہ سبا سے کمتر تو کوئی تھا نہیں, ملکہ سبا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہتر تو کوئی تھا نہیں. اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. جب ایران فتح ہوا نا تو وہاں سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, تو حضرت عمر نے کہا ان کو باندی نہیں بنایا جائے گا, بادشاہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مسلمان اس کا شروع سے خیال کرتے رہے ہیں کہ عزت دار کو عزت دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے جو مرتبہ ہے نا اس کے حساب سے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو صحابہ اور خود نبی نے بھی اس پر عمل کیا ہے. حضرت صفیہ جنگ میں قید ہو کر آئیں تو کسی نے کہا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے, سردار کی بیٹی ہیں, ان کا باندی بننا مناسب نہیں ہے, تو ان کو آزاد کروایا گیا. پھر نبی نے ان سے نکاح کیا ہے, وہ امہات المومنین میں بنی ہے وہ. تو حضرت جب یہ جو حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا, شہزادیاں آئیں تو ان کو باندی سے آزاد کروایا گیا, اور ان کا نکاح حضرت حسن و حسین سے کروایا گیا ہے. سمجھتے ہیں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ شہزادیاں ہیں, ان کے نکاح بھی کس سے ہوں گے؟ شہزادوں سے ہوں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ملکہ تھی تو کس سے ہونا چاہیے نکاح؟ سلیمان علیہ السلام نہیں کیا ہوگا, میری رائے یہ, باقی آخرت میں ان سے پوچھ لیں گے.